السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا او كما قال عز وجل۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ الحمد لله على كل حال اعوذ بالله من حال اهل النار۔ سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی وریائی و عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں عزت دے دے، جس کے نصیب میں ذلت دے دے، جس کے نصیب میں عقل و خیرت دے دے، جس کے نصیب سے عقل و خیرت چھین لیں، جس کے نصیب میں روزی روٹی دے دیں، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لیں، جس کے نصیب میں صحت دے دیں، جس کے نصیب میں بیماری دے دیں، جس کے نصیب میں نور ہدایت دے دیں جس مل جائے، اور جس کے نصیب میں ضلالت اور گمراہی مل جائے۔ اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقِ کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمۃ للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، اور جملہ انبیاء اور رسل پر بھی، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت جد، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں بھی نہیں، انگنت بھی نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا نظام باقی، سسٹم باقی ہے، پہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے مضمون میں جانے سے پہلے درخواست ہے کہ جہاں تک یہ نحیف اور ناتواں اور کمزور آواز گنہگار کی پہنچ رہی ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس مجلس میں شریک ہو کر کے اپنی دین دنیا سنواریں، اس لیے کہ رسول ہم نے فرمایا کہ جہاں کہیں لوگ بیٹھتے ہیں اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس مجلس میں شامل لوگوں کے متعلق جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، سب کو ہم نے بخش دیا۔ فرشتے بولتے ہیں کہ اس میں کچھ بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام سے آیا تھا، وہ بیٹھ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، اس کو بھی ہم نے بخش دیا کہ وہ ہمارے ذکر کی مجلس میں بیٹھا۔ اس لیے جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی کمزور کی، ناتواں کی، گناہگار کی، اس مجلس میں شریک ہو کر کے سعادت دارین حاصل کرنے کا یہ قیمتی سنہری موقع نہ گنوائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا خطبۃ الحاجہ کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ان کے بعد ایسی نسل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا یا گنوا دیا یا بھلا دیا یا چھوڑ دیا۔ جب نماز کو چھوڑا یا نماز کو گنوایا یا نماز میں کمی کوتاہی کی، واتبعوا الشهوات، اپنے شہوات کی اپنی انسانی شہوات کی یا شہوت کی یا خواہش کی یا اچھا کی پیروی کرنے لگے، فسوف یلقون غیا، ان کا بدترین انجام، برا ٹھکانہ، آخری بری منزل غی ہے، ان کی تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ غی کے متعلق علماء بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جس سے جہنم بھی دن بھر میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، کہ ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو نماز ضائع کر دی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے رکن میں سے پہلا رکن ہے، کلمہ کے بعد، کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ کوئی بندہ جب کلمہ قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو، یہ نہیں کہا جاتا ہے صدقہ خیرات کرو، یہ نہیں کہا جاتا کہ حج عمرہ کرو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ ایک بندہ بھی اسلام قبول کر رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب بتائیے جو بھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، نہ اس کو سورہ فاتحہ معلوم، نہیں ثنا معلوم، نہیں تسبیح معلوم، نہیں سجدے کی دعا معلوم، نہیں قیام کی دعا معلوم، نہیں درود شریف اس کو یاد، نہیں درود شریف کے بعد کی دعا سے یاد، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو غسل کر کے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج میں گئے، اسراء معراج میں جب گئے ہیں تو وہاں نماز کا تحفہ انہیں ملا 5 وقت۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، جو مضمون بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، مختصر وقت میں ہم چاہیے مختصر بات بول کے اپنی بات کو ختم کریں۔ تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت جو واپس آئیں، اپنے ساتھ 5 وقت کی نماز لے کے واپس آئیں کہ میری امت 5 وقت کی صلاۃ یا نماز ادا کرے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ڈگری میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، برادری میں نہیں ہے، مسلک میں نہیں ہے، خاندان میں نہیں ہے، بزنس میں نہیں ہے، کارخانے میں نہیں ہے، آفس میں نوکری چاکری میں نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کی یہ اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جس علاقے کا ذمہ دار، جس کو اپنے زمانے میں بول سکتے گورنر، نماز میں کوتاہی کرے گا اسے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا جائے گا، ذمہ داری سے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو میری قوم کا، میری عوام کا حق کیا ادا کرے گا؟ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں جب کوئی بندہ آتا تھا پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول کا، سب سے پہلے دیکھتے تھے، جو چیز اس کی دیکھتے تھے نماز، یہی نہیں دیکھتے تھے کہ کہاں سے پڑھ کے آیا، کتنا پڑھ کے آیا، یا کیا صلاحیت ہے، قرآن کیسے پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ دیکھا جاتا تھا کہ بندہ، ہونے والا شاگرد، اسٹوڈنٹ نماز کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر نماز میں کوتاہی کرتا تھا تو استاد کچھ نہیں بولتے تھے، بولتے تھے بابو معاف کر دو، تم کسی اور استاد کو تلاش لو، ہم تم کو نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ وجہ نہیں بتاتے تھے، ایک آدمی سمجھ جاتا تھا کہ نماز میں کوتاہی ہوئی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت تھی۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، قیامت کے دن جب آپ اٹھائیے جائے گا، ہم اٹھائے جائیں گے، سب کو اٹھانا، جو آیا ہے دنیا میں اس کو اٹھایا جانا ہے۔ اس دنیا میں جو آیا ہے ظلم کتنا ہی کر لے، انیائے کتنا ہی کر لے، گناہ پاپ کتنا ہی کر لے، ایک دن اس کو بھی جانا ہے واللہ العظیم۔ قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا بندے کو، اس سے پہلے 2 حساب لیا جائے گا اس سے، اللہ تعالیٰ کے حق میں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں پہلا سوال جو ہوگا نماز کا ہوگا۔ اب بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کسی بندے کا حق اس نے دبایا کہ نہیں۔ نماز کی یہ اہمیت ہے، قیامت میں اٹھایا جانا اور نماز کے متعلق پوچھنا، حساب کتاب لینا تو بہت دور کی بات ہے،
جب انسان قبر میں جاتا ہے، جب انتقال کرتا ہے، جو سب سے پہلے اس کا امتحان ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا کہ منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں. منکر نکیر کے سوال سے پہلے بندے سے نماز کے متعلق پوچھا جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. بندے کو فرشتے کے اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو دکھاتے ہیں، فرشتے بندے کو دکھاتے ہیں سین منظر کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے، سورج ڈوبنے کو ہے، اور فرشتے اس کو جگا رہے ہیں. جب جگاتے ہیں، نمازی بندہ رہے گا، اگر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح نمازی بنائے، آمین. تو اگر نمازی بندہ کو صحیح معنی میں فرشتوں سے بولے گا کہ سوال پوچھنے سے پہلے رک جاؤ، میری عصر کی نماز چھٹی، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. یہ اہمیت ہے نماز کی. اور اس کے بعد پھر بندے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے. پہلا سوال تو نماز کا متعلق ہوگا انڈائریکٹ کہ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. جو بندہ نماز کی پابندی سماج کے لیے کیا، جو بندہ پابندی نماز کی مسلک کے لیے کیا، جو بندہ پابندی نماز کی دکھاوے کے لیے کیا، وہ اس وقت فرشتے سے نہیں بولے گا کہ میری نماز چھٹی، مجھے نماز ادا کرنے دو عصر کی. وہ تو فوراً فرشتے سے بولے گا ہاں بتاؤ کیا سوال ہے، یہ کیا کام ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے. اس نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا. ضائع کیسے کیا؟ ضائع کس سے کیا؟ اس کی ایک تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. مفسرین اور محدثین اور فقہاء اسلام بولتے ہیں کہ نماز پڑھنا اس نے چھوڑ دیا. لیکن دوسرا گروپ بولتا ہے جس کی بات میں وزن ہے، بولتا ہے کہ نہیں، علماء کا، محدثین کا، فقہاء اسلام کا، کہ اسلام میں نماز چھوڑنے کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، کہ اب نماز چھوڑ دی، یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو فرق وہ نماز ہے، ہمارے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. دوسری روایت ہے ہم میں اور شرک میں جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے، جو لال نشان ہے، کس سے باہر شرک ہے، اس کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، ایمان ہے، وہ نماز ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ مسلمان بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا ہے. کمی کوتاہی کر سکتا ہے نماز کی ادائیگی میں، وقت میں، لیکن بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بات تو سے ختم ہو گئی کہ اسلام میں نماز چھوڑنے کا کنسپٹ ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی مسلمان بے نمازی مر جائے تو اس کا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، انہوں نے کہا اس کے پاؤں میں ڈورا باندھو، گھسیٹ کے لے جاؤ، اور شہر، ٹاؤن، سٹی کے باہر جہاں پہ کچرا پھینکاتا ہے نا پورے شہر کا، جب اس کی باڈی کو وہیں پھینک دو. دفن نہیں کرنا ہے، غسل نہیں دینا ہے، کفنانا نہیں ہے، کاندھے پہ رکھ کر کے قبرستان نہیں پہنچانا ہے، اور نہیں قبرستان پہنچانا ہے. سیدھے ان کا فتویٰ ہے کہ جو مسلمان بے نمازی رہے اس کے پاؤں میں ڈورا باندھ کر کے جا کے کوڑے میں پھینک دو. تو یہ کنسپٹ ہو نہیں سکتا ہے اسلام میں کہ آپ نماز چھوڑیے گا. کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اب دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کر رہا. بندہ نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اور نماز کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول کی ایک پیشن گوئی ہے، ایک دھمکی بھی بول سکتے ہیں، پیشن گوئی بھی بول سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایک کر کے ختم ہوتا جائے گا. اسلام کا ایک ایک رکن، ایک ایک حکم ایک ایک کر کے ختم ہوتا جائے گا. جہاں اسلام کے ایک مسئلے کو مسلمان لوگ چھوڑیں گے اس کے بعد کے دوسرے مسئلے کو پکڑ لیں گے. جب دوسرا مسئلہ چھوڑیں گے تو تیسرے مسئلے کو پکڑ لیں گے. اسی طرح سے ایک ایک کر کے اسلام کے احکام ختم ہوتے جائیں گے. اور جو چیز سب سے آخر میں اسلام میں ختم ہوگی وہ آخرہن نقداً الصلاۃ، یہ سب سے آخر میں جو چیز اسلام سے ختم ہوگی نماز. اس کا مطلب اگر آج سے زمانے میں آپ کو کوئی ایسا مسلمان نظر آ رہا ہے، مسلمان کیا ملک اکثریت ایسی میجورٹی مسلمانوں کی، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو سمجھ لے کہ مسلمان رہا کہ نہیں رہا. اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے. نماز کے ضائع کرنے کی بہت ساری شکل علماء نے بتایا ہے. کہ ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بدترین چور وہ ہے، بدترین چور وہ ہے جو نماز کے ارکان پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، تم کو معلوم بدترین چور کون ہے؟ صحابہ کرام بولتے کہ نہیں، کوئی دولت چوری کرے، کوئی زیور چوری کرے، کوئی سامان چوری کرے. رسول فرماتا کہ نہیں، بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے، بدترین چور وہ ہے جو اپنے نماز میں سے چوری کرے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ بندہ نماز پڑھے گا اس میں چوری کرے گا، بندہ نماز ادا کرے اس میں چوری کرے گا. اللہ نے فرمایا اس کے ارکان کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے رکن کا حق ادا نہیں کرے گا، کوے کی چونچ کی طرح ٹھونگے مارے گا. ایک اور روایت ہے کہ منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈھل رہا ہے، نماز نہیں ادا کر رہا ہے. جب سورج ڈوبنے کو ہے، اب اس میں سرخی آ گئی ہے، لالی آ گئی ہے، سفیدی اس کی ختم ہو گئی ہے یا پیلاپن آ گیا ہے، تب اللہ سے فرماتے ہیں کہ اٹھے گا کوے کے دور چونچ کی طرح چونچ مار کر کے نماز پڑھ لے گا. اس کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں، قبول نہیں کریں گے. اس لیے کیوں؟ اس کی ایک اور روایت ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اگر جان بوجھ کر کے ہمیشہ دیر سے نماز کو پڑھے گا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. ایک ہوتا نہیں، کبھی اول وقت میں پڑھ لیا، کبھی درمیان میں پڑھ لیا، کبھی آخری وقت میں پڑھ لیا، کبھی وقت میں پڑھا، کبھی چھوٹ گیا تو دیر سے تو پڑھ لیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بندہ جان بوجھ کر کے نماز کو ہمیشہ دیر ہی سے پڑھتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہو چاہے کسی ایک وقت کی نماز ہو، تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اس کی نماز قبول، یہ نماز ضائع ہونے کی ایک شکل ہے. اور نماز ضائع ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے جو ہم نے بتائی اس سے پہلے کہ رکوع، قیام، سجدہ، تلاوت اطمینان سے نہیں کرے، اطمینان سے نہیں کرے. ابھی نہیں کچھ دن مہینہ پہلے رمضان گزرا ہے، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینہ پہلے محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اکثر مساجد میں لوگ قرآن کو 15 دن، 17 دن، 18 دن، 19 دن میں تراویح میں مکمل کر دیا. اب ظاہر ہے جب آپ مکمل کر رہے ہیں ایک چیز کو 1 مہینے میں مکمل کرنا ہے، اس چیز کو ہم 15 دن میں، 17 دن میں پورا کریں تو کیسا پورا کریں گے؟ ہر انسان اپنے دل سے پوچھ لے. ہم نے 1 مہینے کا لفظ کیوں کہا کہ قرآن 1 مہینے میں پورا ہونا چاہیے رمضان میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قرآن کتنے دن میں ہم ختم کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوائس تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینہ، 1 مہینے میں قرآن کو مکمل کر لو. اور 1 مہینے کا مطلب ہے کہ ہر روز 1 پارہ. انہوں نے ضد کیا نہیں، اس سے کم گھٹاتے 20، 25، 17، 15، 14، 8 اس سے آیا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ 3 دن کے اندر میں قرآن مکمل کرے گا وہ سمجھ کے نہیں پڑھے گا. اب ظاہر ہے ایک بندہ اگر ہر روز 1 پارہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ پڑھ رہا ہے اس کا اطمینان، ایک بندہ وہ جو ہر روز 1.5 یا 2 پارہ پڑھ رہا ہے اس کا اطمینان، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو تلاوت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دھیرے سے ادا کیجیے، پڑھیے. یا تو گھوڑا لوگ دوڑا رہے ہیں، ایسا گھوڑا دوڑا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ کسی کی ٹرین چھوٹنے والی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ کسی کو پخانہ پیشاب لگ رہا ہے. اور شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو نماز کی حالت میں چھوٹی حاجت یا بڑی حاجت لگے، نماز توڑ کے چلا جائے. اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ نماز کی اسپیڈ بڑھا دے گا، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ نماز کا جنازہ نکال دے گا، اس کا مطلب تھوڑی ہے. تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی شکل ہے جو ہم لوگوں نے رمضان میں، ہم لوگ نہیں بلکہ اکثر رمضان میں ہم لوگ یہی کرتے ہیں، 15 دن، 17 دن، 18 دن میں قرآن مکمل. اور اللہ کے رسول کو پسند کیا تھی؟ صحابی سے انہوں نے کہا تھا کہ 30 دن میں قرآن مکمل کر لو. اگر ویسی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، وہ فرض رہے چاہے نفل رہے، چاہے سنت رہے چاہے سنت مؤکدہ رہے، چاہے مستحب رہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے عرصے کے بعد تبلیغ کے مقصد سے باہر گئے تھے، سیریا وغیرہ علاقہ، عراق وغیرہ علاقہ. مدینہ منورہ واپس آتے ہیں، روتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں. 2 قسم کی روایت ہے، اور دونوں روایت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے.
ایک اس لیے روتے ہیں کہ مسلمان نماز کے وقت کو دیر سے ادا کر رہا ہے، وقت کو دیر سے ادا کر رہا ہے. ایک ہوتا نہیں کبھی پہلے پڑھ لیا، کبھی بیچ میں پڑھ لیا، کبھی آخر میں نہیں، ہمیشہ عادت ڈال دیا کہ ہم دیر سے پڑھیں. تو اس پر وہ ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، تم لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا. دوسری روایت ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے نماز میں وہ چین سکون نہیں جو ہونا چاہیے، وہ اطمینان و سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور اس کی مثال دے رہے کیسے؟ الحدیث اس بھرم میں کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، بریلوی اس بھرم میں ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، دیوبندی اس بھرم میں ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، شافعی اس دھرم میں ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، حنبلی اس دھرم میں، مالکی اس دھرم میں ہے، حنفی اس دھرم میں، ہر انسان اس دھرم میں کہ ہم ہی نماز ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں. اور سچی بات دیکھا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کو، ان کی لائف کو، اور ہمارا عمل جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے، راوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں ایک چیز ہم نے ایسے دیکھا جو دوسرے لوگ کی نماز میں ہم نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ بولتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے اتنے دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آدمی کو گمان ہوتا تھا مقتدی کو کہ امام صاحب سجدہ کرنا بھول گئے یا سجدے میں جانا بھول گئے. اور اسی طرح سے جب پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے تھے دو سجدے کے درمیان، اتنی تاخیر تک، اتنی دیر تک اطمینان سے بیٹھتے تھے کہ گمان لگتا تھا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. سچ بتائے، اہل حدیث دیوبندی بریلوی سنی شیعہ حنبلی مالکی حنفی کون اس سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی اس سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہمارے پاس ایک آدمی آئے ہوئے تھے، ان سے بات نکلی ہوئی تھی، بولے کہ ہم کسی کو پکڑتے تو پہلے ہم نماز کی بات بولتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے بغیر مسلمان جنت نہیں جا سکتا ہے. اور ہم کہتے تھے کہ نہیں، جب کسی سے آپ کی بات ہو دعوت کی، تبلیغ کی، نصیحت کی، بھلائی کی، نیکی کی، تو پہلے اس کے عقیدے کو درست کیجیے. کیوں؟ عقیدے کا مسئلہ ایسا ہے، ہم نے کہا کہ اہل سنہ والجماعہ مسلمان میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، تقریباً نہ کے برابر. اگر کچھ اختلاف ہے تو ایسا علمی اختلاف ہے جو پبلک تو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اچھا عالم بھی نہیں سمجھ پاتا ہے. ورنہ بیسک چیز جو ہے عقیدے کی، اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں کی ایک ہے عقیدہ. اس کی دلیل بتا رہے ہیں. عقیدہ تحاویہ ایک حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم نے لکھا، امام ابو جعفر الطحاوی، بہت بڑے حنفی مسلک کے عالم تھے. اس کے بعد ان کے گزرنے کے 300 سال کے بعد، یہ 3 صدی ہجری کے ہیں، امام عز گزرے، انہوں نے اس پر نوٹس چڑھایا، وہ بھی حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے. یہ عقیدے کی کتاب اتنی اوتھینٹک ہے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں میں، سنی مسلمانوں میں، جس میں ہر مسلک آتا ہے، کہ اکثر جتنے بڑے مدارس ہیں دنیا بھر میں، دینی مراکز، سب جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم پہلے عقیدہ دیکھتے ہیں، تو بولے کہ نہیں، ہم تو پہلے نماز دیکھیں گے. ہم نے کہا کہ آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی نماز بھی غلط ہے. ہم نے کہا کہ آپ کی نماز غلط ہے، آپ رکوع سے اٹھ کر کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ رکتے نہیں ہیں. اسی طرح سے سجدے سے اٹھ کر کے پہلے سجدے سے اٹھ کر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے، جو روایت ملتی ہے، بولتے ہیں کہ اتنے دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ سجدہ میں جانا بھول گئے، یا سجدے سے اٹھ کر اتنا دیر تک بیٹھتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. اس روایت کی روشنی میں ہر انسان سوچے کہ ہم اپنی نماز، میری نماز، ہماری نماز، دنیا کی نہیں، پڑوسی کی نہیں، ہم میں سے ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ میری نماز اللہ تعالیٰ کا کتنے نزدیک قبول ہو رہی ہے. ایک اور مسئلہ بتا دے رہے ہیں نماز سے ضائع کرنے کا. اس مسئلے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے، یہ بخاری مسلم کی صحیح روایت بھی ہے اس مفہوم کی، کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، امام رکوع میں گیا آپ اس کے ساتھ رکوع چلے گئے، امام رکوع سے اٹھا آپ امام کے ساتھ رکوع سے اٹھ گئے، امام سجدے میں گیا آپ امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، آپ کی نماز ضائع ہے. اس لیے بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں کا کوئی شخص اس وقت تک سجدے کے لیے جھکتا نہیں تھا، جانا تو دور کی بات ہے، جب تک کہ امام کی پیشانی زمین سے سٹ نہیں جاتی تھی.
ہر انسان ہر مسئلہ کو اپنے دل سے پوچھے کہ ہم کون سی نماز ادا کر رہے ہیں. یہاں تو ہم لوگ امام کے ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں. یہاں حکم ہے جیسا کہ اس چیز کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ہر کام تم کو امام کے بعد کرنا ہے. صرف یہی نہیں, یہاں تک کہ کہا کہ جب امام سلام پھیرے تم کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے, جب امام سلام پھیر لے تب تم کو سلام پھیرنا ہے. اس مسئلے کی روشنی میں بھی ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ میری نماز کتنی قبول ہو رہی ہے. دوسرے پر کفر کا فتوے, شرک کا فتویٰ, بدعت کا فتویٰ نہیں جھاڑے, اپنے دل سے پوچھے کہ میری نماز اللہ تعالیٰ قبول کریں کہ نہیں. ابھی فتویٰ جھاڑنا کفر کا, شرک کا, بدعت کا بہت آسان ہے. جب کرنے کا وقت آتا ہے نا اچھی پسینہ چھوٹ جاتا ہے. ابھی ایک نوجوان ہے, ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ بہت دعوت کا کام کرتا ہے, اصلاح کا کام کرتا ہے, نوجوانوں کو سدھارتا ہے. تو ابھی محرم گزرا, محرم کی رات باہر جا کے بات کی 12 بجے رات میں بندہ نکل رہا تھا محرم کا جلوس دیکھنے کے لیے, تبلیغ کا کام کر رہا ہے. تو نکل رہا تھا باہر, تو آدمی نے گھر والے نے تالا مار دیا, کہا میرے بارے میں میرا نام لے کر کے کہ غازی نے تو منع کیا ہے محرم کا جلوس نہیں دیکھنا ہے. اس وقت تم دل محسوس کے بیٹھ گیا. فجر میں اٹھا, نماز نہیں پڑھا فجر کی, کپڑا پہنا اور نکل گیا محرم کا تماشا دیکھنے کے لیے. یہ کون سی دعوت ہو رہی, کون سی تبلیغ ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا تماشا ہو رہا ہے, اب نماز چھوڑ کے جگہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی تبلیغ ہے جی؟ اسی لیے کہتے ہیں دنیا کو سدھارنا بہت آسان ہے. خود کو سدھار لیتا ہم سمجھا باقی میں آپ مومن ہیں, موحد ہیں, ایمان والے ہیں, اسلام والے ہیں, اللہ رسول والے ہیں, آلہ رسول والے ہیں, صحابہ کرام والے ہیں, ائمہ اسلام والے ہیں. ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. ہم لوگ آج کے مسلمان کچھ نہیں ہیں, اپنے سواد کا ہے. جہاں اس کو اپنا سواد ملے گا وہاں اس کودے گا, جہاں اس کو سواد نہیں ملے گا وہاں سے بھاگے گا, چھٹکے گا. جب بات آئی محرم کی, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا کہ اے علی تجھ میں 2 انسان ہلاک برباد ہوگا, تجھ میں 2 انسان ہلاک برباد ہوگا. ایک شخص وہ ہوگا جو تیری دشمنی میں تمام حد کو پھلانگ جائے گا, دشمنی کو کوئی لمٹ نہیں ہوگی, وہ برباد ہوگا. اور دوسرا وہ انسان برباد ہوگا, ہلاک ہوگا تیری ذات میں, تمہاری شخصیت میں, آپ کی وجود میں, جو تم کو ہم بولیں گے آپ کی شخصیت کو ضرورت سے زیادہ اوپر کر دے گا. مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول سے اوپر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے نبی رسول گزرے ان سے اوپر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے صحابہ کرام گزرے ان سے اوپر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رسول کی بات چھوڑیے, صحابہ کرام کی بات چھوڑیے, اللہ تعالیٰ سے اوپر کر دے گا. اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی ہلاک برباد ہوگا. اور یہ پیشن گوئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی پوری ہوئی. ایک فرقہ کھڑا ہو گیا, بولا نا کہ آپ ہی تو ہیں خدا, علی کی شکل مترے ہیں اس دھرتی پر, اس زمین پر آپ ہی تو ہیں خدا جو علی کی شکل مترے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ تم لوگ توبہ کرو, نہیں تم لوگ کو زندہ جلا دیں گے. ان لوگوں نے کہا آپ زندہ جلا دیجیے یا ہم قتل کر دیجیے, ہم آپ ہی کو خدا مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکڑی جمع کروایا, زندہ جلا دیا. جل رہا ہے بندہ, بول رہا ہے ہم آپ ہی کو خدا ماننا ہے. یہ محبت میں غلو کا نتیجہ نہ ہے. بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو خبر ملی, جو ان کے چچرے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں یا مجھے خبر ملتی تو ہم منع کر دیتے ہیں. کیوں منع کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرمایا ہے کہ آگ کے ذریعے سے کسی مخلوق کو پاور نہیں, کسی مخلوق کو سزا دے. آگ کے ذریعے کسی مخلوق کو اس بات کا حق نہیں ہے, پاور نہیں ہے کسی دوسری مخلوق کو سزا دے. آگ سے سزا صرف اللہ ہی تعالیٰ دے سکتے ہیں, آگ کا پیدا کرنے والے, اس کے علاوہ نہیں. اور یہاں محرم کا جو جلوس نکال رہا ہے وہ تو نیکی کے نام پر نکال رہا ہے, اور کر رہا ہے غلط, اس کو تو ایک گناہ لکھایا جائے گا, اور ہمارے آپ کے حصے میں ڈبل گناہ لکھا جائے گا. جاتے ہیں شوق سے تماشا دیکھنے کے لیے. اس دن ہم آ رہے تھے 11 بجے رات میں, دیکھے ایک چچا ہیں, کس برادری کہتے ہیں, کس مسلک کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں, ٹوپی لگائے ہوئے ہیں, داڑھی شرعی داڑھی, فیشن والی نہیں, کرتا ہے, لنگی ہے, اب بچے کا ہاتھ کھڑے ہو کر کے گلی کے موڑ پہ تماشا دکھا رہے ہیں. بتا دے رہے ہیں جو دیکھے گا اور جاننا کہ ہم غلط دیکھ رہے ہیں اس کے حصے میں ڈبل گناہ ہے. اسی کو جان بوجھ کے دیکھ رہا ہے ایسی چیز جو غلط ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. بڑے مولانا حکیم عبد الخبیر صادق پوری فرماتے تھے
کہ مسلمانوں فلم دیکھ لینا، تاڑی پی لینا، شراب پی لینا، لیکن محرم کو جلوس نہیں دیکھنا. بچپن میں سنتے تو بات سمجھتے کاہے سے بولتے تھے، اس لیے بولتے تھے تاڑی پینے والا نیکی کے نام پہ تاڑی نہیں پی رہا ہے، شراب پینے والا شراب نیکی کے نام پر نہیں پی رہا ہے، فلم دیکھنے والا نیکی کے نام پہ فلم نہیں دیکھ رہا، پاپ کے نام پر ہے. لیکن تم محرم کا جو جلوس دیکھو گے نیکی کے نام پہ دیکھو گے، تم کو توفیق نہیں ملے گی توبہ کرنے کی، تم کو توفیق نہیں ملے گی بدلنے کی، تم کو توفیق نہیں ملے گی کہ خود کچھ اصلاح کر سکو. تو بات چلی تھی نماز کے متعلق کہ اگر نماز میں اطمینان نہیں ہے یا امام کے ساتھ ساتھ رکوع سجدہ کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. جو نماز کے وقت کے متعلق ہم نے کہا کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ رسول نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کے ہمیشہ نماز آخر میں ادا کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے مفہوم ایک اور حدیث ہے، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے نے زوائد بن احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے، فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بہت سارے لوگ ہوں گے. بتائیے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہم آپ اس نہیں پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سائے میں قیامت کے دن کتنے بندے ہوں گے؟ بہت مشہور روایت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں یا اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ رہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل کا سایہ رہے یا کسی چیز کا سایہ رہے، کتنے بندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے سائے میں رہیں گے؟ بتائیے تو. ہم بولے کتنے لوگ ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے قیامت کے دن، جن کے پاس خاص نیکی رہے گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل کا یا اپنے عرش کا یا اپنے رحمت کا سایہ دیں گے قیامت کے دن. مشہور روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، مشہور روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے وہ صرف 7 نہیں ہے، 7 سے بہت زیادہ ہے. ایک روایت میں 7 کا لفظ آیا ہے لیکن ہے 7 سے زیادہ. امام سخاوی رحمہ اللہ نے اپنے ایک کتاب ہے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں یا اللہ تعالیٰ کے فضل کے سائے میں یا اللہ تعالیٰ کے کرم کے سائے میں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جو لوگ قیامت کے دن رہیں گے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے. کتنا ہے؟ 70 سے زیادہ. لیکن دوسرے علماء کرام نے ان پر نوٹ چڑھایا، تعقیب کیا ہے یا ان کا رد کیا ہے، کہا کہ نہیں، انہوں نے جو 70 سے زیادہ گنایا ہے اس میں سے بہت سے روایت مستند نہیں ہے. ہاں لیکن اتنا صحیح ہے کہ ان کی تعداد 30 سے زیادہ ہے. 30 سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے، 30 سے زیادہ قسم کے یا کوالٹی کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل یا عرش کے سائے میں رہیں گے یا رحمت کے سائے میں رہیں گے قیامت کے دن. اس میں سے ایک روایت وہ بھی ہے کہ جیسے کہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے نے نقل کیا زوائد مسند بن احمد بن حنبل میں کہ بندہ جس کی نظر سورج پر ٹکی ہوئی ہے، جس بندے کی نظر سورج پہ ٹکی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا سایہ عطا کریں گے قیامت کے دن. سورج پر ٹکنے کے مطلب کیا؟ نظر، کہ نظر سورج پہ ٹکی، کیا مطلب اس کا؟ ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے ہاں جو عبادت ہوتی ہے جو ہم بول سکتے ہیں ٹھیٹ زبان میں پوجا، چاند کو دیکھ کر ہوتی ہے. چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے افطار کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے بقرعید کی نیت کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے 10 ذی الحجہ کی تیاری کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے محرم کا روزہ وغیرہ رکھتے ہیں. سب تو چاند ہی چاند ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس میں چاند کا اعتبار ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، سورج کا اعتبار کرتے ہیں، اب وہ نماز ہے. سورج کا جو وقت نماز کا جو وقت نکالا تھا سورج کے حساب سے، کب سورج ڈوب رہا ہے، کب سورج جھک رہا ہے، کب سورج اگ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے کی نظر سورج پر ٹکی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل یا رحمت یا عرش کا سایہ دیں گے. مطلب کیا ہے؟ بندہ کوشش بھر میں لگا رہتا ہے کہ نماز اس کے اول وقت میں ادا کر لیں. کیوں؟ زندگی کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا پل آپ زندہ رہیے گا نماز پڑھ لیجیے گا. بزرگوں کا ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ لیٹرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر فقیر نے آواز دیا، اندر ہی سے اپنا جبہ اتارتے ہیں، شاگرد کو آواز دیتے ہیں دروازے کے ہاتھ نکال کر کے جبہ لے لو اور فقیر کو دے دو، فقیر کو دے دو. شاگرد بولتے ہیں حضور اتنی جلدی کیا ہے، نکلیے گا اطمینان سے فریش ہو کر کے تب دیجیے گا. انہوں نے کہا جگ دو. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا اس بات کی گارنٹی تھی کہ ہم صحیح سلامت لیٹرین سے باہر نکل جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا، یہ نیکی تو میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یہ نیکی تو میرے ہاتھ سے نکل دیا ہے،
یا ہو سکتا فقیر آگے بڑھ جاتا. ہمارے بزرگان دین میں یہ جذبہ تھا نیکی کرنے کا. اور ہمارے من کا چور کیا ہے؟ جو لوگ اول وقت میں ادا کر رہے ہیں ان کی بات بول رہے ہیں. من کا چور یہ بولتے ہیں کہ اول وقت میں بھی آخر وقت کون سا ہوگا، اول وقت میں بھی آخر وقت کون سا ہوگا. یہ من کا چور اور کچھ نہیں. اگر ایسی نماز انسان ادا کر رہا ہے کہ اس کے وقت پر پابندی نہیں کر رہا ہے تو ڈر اس بات کا اس کی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اور جب بات آئی نماز ضائع کرنے کی، بہت مشہور روایت بخاری مسلم کی کہ جب صف بندی ہوتی تھی، جب جماعت کھڑی ہوتی تھی، جماعت کا مطلب نماز کی جماعت، مردوں کی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی ہے. صلاحیت رہتے ہوئے، صحت رہتے ہوئے، چین سکون رہتے ہوئے اگر کوئی مرد سوچے گا ہم مسجد میں اذان ہو ہم گھر میں نماز ادا کر لیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ عورتوں کے لیے ہے کہ گھر میں نماز ادا کریں تو زیادہ اچھا ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ گھر میں نماز ادا کریں تو زیادہ اچھا ہے. مرد کے لیے تو کہا گیا ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. ایک مسجد کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بولتے ہیں کہ اس مسجد میں ایسے مرد لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں. مرد کا لفظ استعمال کیا ہے، مرد. اس سے علماء نے کہا کہ جو مرد مسجد میں جماعت سے پابندی سے نماز ادا نہیں کرے اس کی مردانگی میں بٹا لگا ہوا ہے. ہم اگر بولیں گے تو آپ لوگ بولیے گا کہ ہم لوگ کو نامرد بول کے جا رہا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ علماء بول رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد کی شان یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرے گا، سنگل بھی نہیں. ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں جا کے اکیلے نماز پڑھ لیں، نہیں، جماعت سے آپ کو پڑھنا ہے. اگر واقعی میں آپ کی مردانگی صحیح ہے، درست ہے تب. اور نماز کے ضائع ہونے کی ایک اور شکل ہے جو ہم نے قرآن کی آیت ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا کہ ان لوگوں نے نماز ضائع کیا، اس کے بعد ہوا ہوس کی پیروی کرنے لگے، نفسیانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، ان کا انجام برا ہوگا. اس آیت کا تشریح میں علماء بتاتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے مسلمان آئے گا، غور سے سن لیجیے، قیامت کے قریب ایسا مسلمان آئے گا جو نماز تو پڑھے گا، بدکاری سے نہیں بچے گا. نماز تو پڑھے گا، بدکاری سے بچے گا نہیں. بدکاری مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بدکاری عورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بدکاری مرد کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بدکاری عورت کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، اور بدکاری انسان جانور کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کے سنت پیشن گوئی کی اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے نسل آئے گی جو نماز تو پڑھے گی لیکن بدکاری سے پرہیز نہیں کرے گی. بے نمازی کی بات ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم دڑھی منڈی کی بھی بات نہیں بول رہے ہیں. ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اپنے سماج میں ایسے ایسے نوجوان، اب بوڑھے کو بھی معافی کے ساتھ ہم بولیں گے، جو داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، نماز کے گٹا والے ہیں، زناکاری سے بچ نہیں رہے ہیں. ہم نے ایک آدمی کو تصدیق نامہ دیا تھا، ان کی عمر ہم سمجھتے ہیں کہ 70 کے قریب ہوگی. ایک جگہ گئے مسجد میں، لوگ بولتے ہیں بوڑھی عورت سے پردہ کاہے کہ تم کرتے ہو. مجھ سے کئی لوگوں نے ٹوکا کہ آپ بوڑھی عورتوں سے پردہ کاہے کرتے ہیں. اس کا ہم جواب دے رہے ہیں، وہ بندہ جو عمر 70 کے قریب ہے، ایک خاتون تھی جن کی عمر 60 کے قریب تھی، مسجد میں ان کے ساتھ چھیڑخانی کیا. بھیا گناہ کرنے کے لیے دنیا پڑی ہوئی تو کہیں اور گناہ کر لیتے. پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان روز ٹوپی، نماز کا گٹا، وضو کی نشانی رکھ کر کے ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا ہے. اب بدکاری سے بچ نہیں رہا ہے، بدکاری سے بچنا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اچھے ہم دیندار نوجوان کو دیکھ رہے ہیں. ہم ایک سنیے گا، ایک لطیفہ سنا رہے آپ کو، سچا، سن کر کے ہنسی بھی آتی ہے اور طبیعت کہتے اپنا سر پھوڑ لے دیوان ٹکرا کر کے. ایک لڑکا بولا نا کہ میری گرل فرینڈ دیندار ہے، میری گرل فرینڈ دیندار ہے. اسلام میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، سیدھے بدکاری ہے. وہ سیدھے بدکاری ہے. بدکاری صرف اسی کو نہیں بولتے ہیں کہ جو بدکاری کی صدر، بدکاری نظر کی بھی ہوتی ہے، بدکاری کان کی بھی ہوتی ہے، بدکاری زبان کی بھی ہوتی ہے، بدکاری ناک کی بھی ہوتی ہے، بدکاری ہاتھ کی بھی ہوتی ہے، بدکاری پاؤں کی بھی ہوتی ہے، اور آخری اسٹیج ہوتا ہے کہ انسان بدکاری کر لیتا ہے. بولتا ہے کہ میری گرل فرینڈ تہجد گزار ہے،
ہم بولا اگر واقعی میں وہ تہجد گزار ہوتی تو اب تمہاری گرل فرینڈ بنتی ہی نہیں، آپ کی گرل فرینڈ بنتی ہی نہیں. جیسے کہ واقعی میں جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس گناہ سے بچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں ولا متخذات اخدان، ولا متخذات اخدان، ایسی عورتوں سے یا لڑکیوں سے یا حوا کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا جو شادی سے پہلے تعلقات بناتی ہے. شادی سے پہلے تعلقات بناتی ہے. تعلقات ضروری ہے کہ جس شریر کا ہو. تعلقات نظر کا بھی ہو سکتا ہے، تعلقات کان کا بھی ہو سکتا ہے، تعلقات زبان کا بھی ہو سکتا ہے، تعلقات ناک کا بھی ہو سکتا ہے، تعلقات ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنا جو شادی سے پہلے تعلقات بناتی ہیں نامحرم مردوں سے. اور اب ہم بولے کہ آپ بولے کہ میری گرل فرینڈ تہجد پڑھتی ہے. ہم بولے سیدھی بات، ہم نے بولا کہ سیدھی بات وہی ہے، تہجد پڑھ رہی کہ آپ کی شادی ہو جائے آپ سے. اس کی مثال ایسے ہی ہے، شرابی تہجد پڑھے اس نیت سے کہ میرے شراب مل جائے، جواری تہجد پڑھے اس نیت سے کہ ہم جوا جیت جائیں. ایسے لوگ کی پکے میں نہیں بتا رہے ہیں، ایسے سے پاگلوں کی کمی نہیں ہمارے سماج میں. ہم ایسے لوگ کو دیکھا، ہم سیریسلی بول رہے ہیں. جو نماز پڑھ رہا تھا اس نیت سے کہ ہم جو بےمانی کر رہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. انا للہ جو وہی بات یاد آ رہی اللہ تعالیٰ کی. ایسی نسل آئی اس کے بعد کہ نماز کو ضائع کر دی. ٹھیک ہے، نماز ضائع ہونے کی شکل ہے. نماز ضائع کرنے کی ایک اور خطرناک شکل ہے، شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا، شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا. ہمارے ماں بہن چچی نانی پھوپھی دادا بھائی چچو چاچا چاچو خالو ماموں سب غور سے سن لیں. اور ہماری نئی نسل اللہ کے سن کے ایک پیشن گوئی ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ قیامت کے قریب لوگ شاندار سواری پر بیٹھ کر کے آئیں گے مسجد نماز پڑھنے کے لیے. شاندار سواری پر بیٹھ کے آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. سواری پر ان کے گھر کی بہو بیٹی کپڑا پہن کے ننگی رہے گی. سواری پر ان کے گھر کی بہو بیٹی کپڑا پہن کے ننگی رہے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان عورتوں پہ لعنت بھیجو، ان عورتوں پہ لعنت بھیجو. میرے جاننے میں، میرے معلومات میں، میرے نالج میں، میرے مطالعے میں یہ سنگل گناہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لعنت بھیجو تو بھیجنا ہے تم کو. اس کے علاوہ میرے معلومات میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لعنت بھیجو. ہاں کہا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس پر لعنت، جو ایسا کرے گا اس پر لعنت، جو ایسا نہیں کرے گا اس پر لعنت. لیکن آدیش، آرڈر کا فارم، صیغہ، شبد، سینٹنس کہ نہیں بھیجنا ہے لعنت. فرماتے ہیں کہ ان عورتوں پہ لعنت بھیجنا جو کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی. یہ کیسے ننگی ہوں گی؟ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، قنوجی اصل سے قنوج کے رہنے والے بھوپالی. ایک دن درس دے رہے تھے حدیث کا. حدیث کے درمیان لفظ آیا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. شاگردوں نے پوچھا کہ حضور دیوس کس کو بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شام کو جب ہم بیگم کے ساتھ نکلیں گے نا، چہل قدمی کے نکلے شام میں عصر میں، تب وہاں پہ پوچھنا کہ دیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تب ہم بتائیں گے تم کو دیوس کس کا مطلب ہوتا ہے. وہ خاندانی نواب نہیں تھے، لیکن چونکہ نوابین سے ان کی شادی ہو گئی تھی تو نواب ہو گئے. اور انہوں نے بہت خدمت کیا ہے. اس دولت سے انہوں نے بہت کتابیں چھاپی، لوگوں میں تبلیغ کا کام کیا. اللہ تعالیٰ قبول کریں، بھول چکے ساتھ معاف کریں، ہر کسی سے بھول چک ہوتی ہے. شام میں جب نکلے بھگی سے، وائف کے ساتھ، بیگم صاحب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ یا نوابین صحابہ کے ساتھ، شاگردوں نے روکا. بولے حضور رکیے، ایک سوال ہے. وہ درس میں جو آج لفظ گزرا تھا دیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا اسی کو دیوس بولتے کہ جس کی بیوی ننگی گھومے اس کا شوہر کو ٹوکے بولے نہیں. آپ دکھا دیجیے آج کا کوئی ایسا عالم ہو جو خود کو اس سے ننگا کرے. کسی بھی مسلک کا ایک عالم دکھا دیجیے اس طرح سے سچائی بولے، اپنی مثال دے کہ ہم دیوس سے، میری بیوی ننگی ہے. ان کی بیگم برقع نہیں پہنتی تھی، لیکن ان کو نہیں چھوڑنے کی وجہ تھی کہ ان کی دولت کے ذریعے سے وہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے. اتنا کہنا تھا. اس کے بعد سے پھر ان کی بیگم برقع پہننے لگی ہمیشہ کے لیے. اب ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ ہم جنت والے ہیں. ہر مرد دیوس عورت نہیں ہو سکتی، بتا دے رہے ہیں. دیوس جب بھی ہوگا تو مرد ہی ہوگا. وہ باپ رہے، دادا رہے،
چچا رہے, خالو رہے, ماموں رہے, پھوپھا رہے, نانا رہے, بھائی رہے, بیٹا رہے, یا بھتیجا رہے, بھانجا رہے, مردی ہوا, عورت نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ پردے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اتارا قرآن میں, اس کی ذمہ داری مرد کی ہے. اس کی ذمہ داری, اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی ہوئی تھی کہیں سفر میں, تو ان کو کسی کام سے روکنا پڑا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ان کے بھائی کو, جو رسول کے سالے لگے, کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آ جانا پیچھے سے. جب پیچھے سے نکلے تو سناٹا تھا, ریگستان, پہاڑ, دور دور تک کوئی آبادی نہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی ہیں, جن کی جنت کی بشارت ہے, جو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی ہیں, جب سناٹا ہوا تو انہوں نے اپنا چہرہ کھول لیا. ان کے جو بھائی تھے ان کو ٹھوکر مارنے لگے ایسے کر کے. تو بولی کیا ہے؟ بولی اپنا چہرہ دبا, بند کرو. تو انہوں نے کہا یہاں پہ تھوڑی تھوڑی کوئی ہے, سناٹا ہے. بولے ہیں کہ نہیں, تم کو برقع, چہرے پہ برقع ڈالنا ہے. تنہائی میں بھی وہ برداشت نہیں کر رہا ہے بھائی کہ میرے بہن کا چہرہ کھلے. اور ہم آپ ایجوکیشن کے نام پر, مٹر گشتی کے نام پر, کلچر کے نام پر جو ہنسی مذاق ہوتا ہے سالہ سالیہ بہنوئی کا اور سمجھانے کا, یہ کیا ہے؟ اسلام سے بغاوت ہے. واللہ العظیم یہ اسلام سے بغاوت ہے. سالی سے جو مذاق ہوتا ہے, یا سالہ سے جو مذاق ہوتا ہے, یا دیور سے جو مذاق ہوتا ہے, یا جو بھابھی سے مذاق ہوتا ہے, یا سمجھانے سے جو مذاق ہوتا ہے, یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. آپ کا بھی شمار, ہمارا بھی شمار, ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اسی میں ہوگا. ابھی ایک لڑکے کے رشتے کے سلسلے میں آج ہم نکلے تھے صبح میں, ہم سیدھے وہیں سے ماہر ہیں, دیر ہو گئی تھی. ہم نے اس لڑکے کے بھائی کو بولا جس کا رشتہ ہونے والا ہے کہ تم کو اپنے بھابھی سے بات نہیں کرنا ہے, ان کے سامنے نہیں جانا ہے, اور اس کا فائدہ بتا دے رہے ہیں. غور سے سن لیجیے ہمارے مرد لوگ. گھر میں جو جھگڑا ہوتا ہے, گتیا کا جھگڑا, زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپس میں پردہ نہیں ہے. اگر پردہ ہوتا آپس میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ 80% جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا. موقع ہی نہیں ملے گا جھگڑا ہونے کا. ہوتا کیا ہے, دیور بھابھی کو کچھ بول دیا, بھابھی دیور کو کچھ بول دی, یا لڑکا اپنے یا شوہر اپنی سالی کو کچھ بول دیا, بات بڑھ گئی, جھگڑے تک چلی گئی. اس لیے اگر ہم اس قسم کا ماحول بنا رہے سماج میں, کلچر کے نام پر, سماج کی ریتی کے نام پر, تو ڈر اس بات کا ہے ہمارا روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات سب اکارت جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور کوڑے میں ڈال دیں گے. بولیں گے کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں پردے کا, شرم حیا کا اور لجے کا خیال نہیں رکھا تھا. اور نماز کے وقت بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے, جو ہم نے کہا تھا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کر لینا چاہیے. ہمیشہ دیر سے, وہ کبھی دیر سے پڑھ لیا, کبھی سویرے پڑھ لیا, کبھی بیچ میں پڑھ لیا, تو الگ بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 3 چیز کو کبھی دیر سے ادا نہیں کرنا, 3 چیز کو اس کے وقت پہ ادا کر دینا. انہوں نے کہا جب لڑکی جوان ہو جائے اس میں دیر نہیں کرنا, کہ ہڈی ملا دے رہے ہیں. ہڈی کون ملاتا ہے معلوم ہے؟ ہم بولیں تو آپ کو تکلیف لگے گی. ہڈی ڈھونڈتا کون ہے بتائیے تو؟ ہڈی کتا ڈھونڈتا ہے. اور ہم لوگ شادی وقت کیا بولتے ہیں؟ ہڈی ملاتے ہیں. دین نہیں ملاتے ہیں, دینداری نہیں ملاتے ہیں, انسانیت نہیں ملاتے ہیں. کیا ملاتے ہیں؟ ہڈی ملاتے ہیں. ہم جان رہے ہیں, میرے ایک لڑکا رشتہ دار, دور کی رشتہ داری ہے ددیالی, اس کی بہن کا رشتہ لگ رہا تھا کہیں دوسری برادری میں. اس کا فون آیا, بولا کہ دیکھیے نا میرے بہن کا رشتہ فلانی جگہ سے لگا ہے, خاندان کے لوگ منع کریں کہ دوسری برادری میں شادی مت کرو. ہم نے کہا دیکھو بابو, اگر لڑکا شریف ہے, تو شادی کر دو. ویسے ہڈی اور برادری ملانے کا فائدہ کیا ہے کہ لڑکا سونے کے چمچے سے تمہاری بہن کو کھانا کھلائے اور پھر ساتھ میں جوتا مارے. ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو کھلا بھی رہا ہے, جوتا بھی مار رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ روکھی سوکھی روٹی نمک کھلا دے, لیکن عزت سے رکھے تمہاری بہن کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو نکاح میں دیر نہیں کرنا, نہیں تو دوسری روایت ہے, اس دھرتی پر فساد ہوگا. فساد ہو رہا ہے. ابھی کیا ہے,
ایک گھر میں لڑکی بھاگ کر دوسرے سے شادی کر لی، دوسری برادری میں یا اپنی برادری میں جو بھی رہے اس سے مطلب ہے بھاگ کی، اس گھر میں پوتی آئی دوسرے بھائی کی، تو ہم نے کہا کہ بیٹی سیانی ہو رہی ہے پوتی، ایسا کہ اس کا رشتہ کر دی کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر کے. بولنے کہ نہیں، جب تک میری برادری نہیں ملے گی، اور ہم بولیں گے جب تک ہڈی نہیں ملے گی کتے تیرک ہم شادی نہیں کریں گے. ہم نے کہا فلانا لڑکا بہت اچھا ہے، اسے کہاں نہیں کر دے رہے ہیں؟ تو بولی نا میری برادری کا نہیں، میرے ٹکر کا نہیں ہے. ہم بولا آپ کو دماغ ٹھکانے نہیں لگ رہا ہے؟ ہم گارجین لوگ سے پوچھیں گے، گارجین لوگوں سے، ماں بہن نانی دادی سے، بھوگ رہے ہیں کہ لڑکی گھر سے بھاگ جا رہی ہے، اب پھر بھی ہڈی ڈھونڈنے ہیں، پھر بھی برادری دیکھ رہے ہیں، پھر بھی دولت دیکھ رہے ہیں. مان لیے کہ لڑکی آ گئی پیسے والی اور آپ کو عزت سے نہیں دیکھی، آپ کی سیوا نہیں کی، اس سے دولت کا فائدہ کیا ہے؟ مان لیا آپ کی بہو آ گئی بہت خوبصورت لیکن آپ کی سیوا نہیں کر رہی ہے، شوہر کا ریسپیکٹ نہیں جاننی ہے، بچوں سے پیار نہیں کر رہی، بہو کا اللہ کا فائدہ کیا؟ آج کل تو تماشا دن رات ہو رہا ہے، شادی شدہ لڑکی عورت اپنے بچے کا مرڈر کر دے رہی ہے کہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جائے. یہ سب ہو رہا ہے. یہ جو شادی شدہ کی بات ہم بہت چھوٹی بتا رہے ہیں. ابھی خبر آئی ہوئی تھی اخبار میں، دو تین خبر آئی ہے کہ ناتی پوتی والی عورت گھر چھوڑ کے بھاگ جا رہی ہے. کس کے ساتھ؟ سمجھانے کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان جب شریعت سے بغاوت کرے گا نا تو یہ سب ہوگا انجام. تو حضرت علی نے کہا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ جب لڑکی شادی کے علاقے میں اس کا رشتہ کر دو. دوسرا، جب نماز کا وقت ہو اس کا اول وقت ادا کر لو، اس کو اس کے اول وقت ادا کرو. اس چکر مت رہو کہ بعد میں پڑھیں گے، بعد میں موت آ گئی، بعد میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بعد میں ایمرجنسی آ گئی. تیسرا انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے جنازہ جب انسان انتقال کرے تو جنازے میں دیر نہیں کرنا، جنازے میں دیر نہیں کرنا. یہاں لوگ بولتے ہیں چچا آ رہے امریکہ سے، بھائی آ رہا ہے گلف سے، تب جنازہ اٹھے گا. اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ فریزر والی جو مشین آتی نا جس میں میت کو رکھا جاتا ہے اس میں رکھا جا رہا ہے میت کو. ہم قسم کھا کے بولتے واللہ العظیم میت کو اس پر رکھنا، اس میں رکھنا میت پر ظلم ہے، میت کے ساتھ ظلم ہے. کیوں؟ آپ زندہ انسان کے ہاتھ اگر برف دیجیے گا 30 سیکنڈ بھی نہیں رکھے گا اپنے ہاتھ میں، پھینک دے گا، اس کا ہاتھ درد کرنے لگے گا. برف اگر کسی زندہ آدمی کے ہاتھ میں رکھیے گا 30 سیکنڈ بھی ہم زیادہ بول رہے ہیں، 10 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں اٹھا کے پھینک دے گا کہ میرا ہاتھ برداشت نہیں کر رہا ہے. آپ اس فریج میں میت کو رکھ رہے ہیں. اور کہا گیا ہے جس چیز سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے آپ مردے کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. جس چیز سے زندے کو تکلیف لگتی ہے زندہ کو اس سے مردے کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ کہ اللہ نے فرمایا کہ دشمن کی لاش اگر مل جائے، دشمن کی لاش، اس کی ناک، اس کا کان، اس کا ہونٹ، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں کی انگلی آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں، اس کی آنکھ بھی نہیں پھوڑ سکتے ہیں. تو بات چلی تھی کہ نماز کو اس کے اول پر ادا کر دے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو ان سب روایت کی روشنی میں ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ ہم جنت جمع کر رہے ہیں کہ جہنم جمع کر رہے ہیں. جب بات آئی جنت جہنم جمع کرنے کی، ہم عوام سے کیا شکایت کریں؟ علماء کو تمیز نہیں ہے، علماء کو تمیز نہیں ہے. لڑکی کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے اس سے تقریر کرا رہے ہیں، لڑکی کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے ٹھیک برقعی پہنے ہوئے اس سے نعت گوئی کرا رہے ہیں، لڑکی کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے اس سے مقابلہ بازی کرا رہے ہیں. یہاں شریعت کا کیا حکم ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی مسلکی جھگڑے کی بات نہیں بول رہے ہیں، رگڑے کی، جیسے کوئی مسلکی جھگڑا کہ اگر نماز کی حالت میں امام غلطی کرتا ہے تو عورت لقمہ نہیں دے سکتی ہے. منع کہا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ الٹے ہاتھ سے تالی بھی صرف تالی نہیں بجائے گی، الٹے ہاتھ کی اس سے تالی بجائے گی کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. جس عورت کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی آواز بھی پردہ ہے، اس عورت کو ہم لوگ دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر، رسول کے نام پر اسٹیج پر کھڑا کر کے تقریر کرا رہے ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھیے، ملا سے نہیں، مفتی سے نہیں، اس کا سواد اس میں چھپا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں بولے گا کہ غلط ہے. اپنے دل سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کریں گے، رسول کو. اب جب دیکھیے جب آپ غلط راستے پہ جائیے گا نا تو وہ غلطی بڑھتی جائے گی. شروع میں آپ کو یاد ہے محرم کو جلوس نکلتا تھا، اتنا ہردنگ نہیں ہوتا تھا. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس گناہ میں ہردنگ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح سے لڑکیوں کی، عورتوں کی تقریر کا بھی معاملہ ہے. شروع میں تقریر کرایا گیا، جلسہ وسل جلوس کرایا گیا، اب تو خبر آ رہی مدرسے کی، ہم اسکول کالج کی بات نہیں بول رہے ہیں، کہ لڑکی اسٹیج پہ ڈانس کر رہی ہے. ہندوستان کا بھی یہی حال ہے، پاکستان کا بھی یہی حال ہے، اور عرب ممالک کا بھی یہی حال ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ
دین کو اللہ رسول کے چشمے سے نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو ہم لوگ اپنے دنیا کے چشمے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، جس کے متعلق اکثر والد محترم بولتے تھے غصے میں، بات سمجھ میں نہیں آتی، اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام ایسا ہی ہے کہ جسے اندھے لوگ کے گروپ میں ہاتھی کو کھڑا کر دو، جس کا کان پر ہاتھ پڑا بول رہا ہے کہ کان، ہاتھی کا کان پنکھے کی طرح ہے، جس کے دم پر ہاتھ پڑا بول رہا ہے کہ اسلام لمبا ہوتا ہے، جس کا سون پر ہاتھ پڑا وہ اندھا بول رہا ہے کہ ہاتھی پائپ کی طرح لمبا ہوتا ہے، موٹا، جس کا پاؤں پر ہاتھ پڑا وہ بول رہا ہے کہ ستون کی طرح ہاتھی موٹا ہے، اور جس کا پیٹ پر ہاتھ پڑا وہ بول رہا ہے نا کہ بیلون کی طرح بڑا ہے۔ آج اسلام اپنوں میں ایسا ہی اجنبی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اسی پر اپنی بات ختم کریں انشاءاللہ، دعا کریں گے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت میں شروع ہوا اور بہت جلد غربت میں چلا جائے واپس، تو ویسے وقت میں جو اسلام پر عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ غریب اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں، عربی زبان میں غریب اس کو نہیں بولتے جو پھکڑ ہے، جس کا پیسہ نہیں، جس کا دولت نہیں، جس کا خزانہ نہیں ہے، جو محتاج ہے۔ عربی زبان میں غریب اس کو بولتے ہیں جو اجنبی ہوتا ہے، اجنبی، کسی بھی علاقے کے لیے، کسی بھی محلے کے لیے، کسی بھی ماحول کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، تو غربت میں اسلام اجنبیت میں شروع ہوا تھا اور بہت جلد غربت کی طرف واپس جائے گا۔ اس حالت میں جو اسلام پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت کیسے؟ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہید کا ثواب، 100 شہید کا ثواب، لیکن علماء بولتے کہ نہیں، 100 شہید کا ثواب نہیں ہے، یہ روایت مستند نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے جس میں اللہ سے فرمانا ہے کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو صحابہ کرام کے 50 شہید کے برابر ثواب ہے، صحابہ کرام کے 50 شہید کے برابر ثواب، یہ روایت صحیح ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم بول کے جائیں گے نا، سماج میں بہت سارے لوگ بولیں گے ایسی بات بولا ہے جو آج تک کسی عالم کے منہ سے ہم نہیں سنا ہے۔ شریعت عالم کو نہیں ملی ہے، شریعت مفتی کو نہیں ملی ہے، شریعت مسلمان کو بھی نہیں ملی ہے، شریعت رسولوں کو ملی ہے۔ جو رسول نے بتایا وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ شریعت نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ العظیم اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کیا تھا، ایک وقت میں اسلام اپنوں میں ایسا اجنبی ہو جائے گا کہ کوئی بندہ کھڑا ہوگا، کوئی غلط چیز کو ختم کرے گا، غلط چیز کو جو اسلام سے تعلق نہیں ہے، دور سور تک، تو لوگ بولیں گے یہ بندہ اسلام کو مٹا رہا ہے، اسلام میں غلط چیز شروع ہوئی اس کو مٹا رہا ہے۔ ایسا اسلام اپنے میں اجنبی ہو جائے گا، لوگ بولیں گے ارے اسلام کو مٹا رہا ہے۔ اسی زمانے میں جی رہے ہیں۔ جو پیور اسلام کی بات کرے گا، جو خالص اسلام کی بات کرے گا، جو خالص اللہ رسول کی بات کرے گا، وہ اجنبی ہو جائے گا، وہ غلط ٹھہرے گا۔ تو آپ لوگ سے یہی درخواست ہے کہ ایسی نماز نہیں پڑھیے کہ قیامت کے دن آپ کے اور ہمارے حصے میں سوائے اٹھا بیٹھی کچھ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے کہ رسول کا ایک اور روایت ہے جو ہم نے کہا تھا کہ جن کی عورت ننگی رہے ان عورتوں پر لعنت ہے، اور جو روایت بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیوس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا دیوس کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بے شرمی آئے، بے حیائی آئے، ٹوکے بولے نہیں، منع نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سمجھ دیں، نہیں تو ہم عوام کی بات تو وہ دور کی ہے، ہم عالم کو دیکھ رہے ہیں اپنی بہو بیٹی کی تصویر شیئر کر رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ اب یہ کہ نہیں بچی ہے کہ بچی تھی 5 سال کی 4 سال کی۔ شریعت میں سب شریعت، اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کا گارجین اس بات کا ذمہ دار ہے، مکلف ہے کہ شریعت کا پابندی کرا ہے اس کی۔ ایک بہت مشہور واقعہ، اسی پر اپنی بات ختم کریں انشاءاللہ۔ 2 صحابی سے روایت ملتی ہے کہ کہیں کسی پروگرام میں گئے ہوئے تھے، کسی گھر میں ایک چھوٹا بچہ آیا 4-5 سال کا، بچہ بچی نہیں، بیٹا بیٹی نہیں، اس کے بدن پر ریشمی قمیص تھی، ریشم کے، انہوں نے اس کا کپڑا اتروا دیا، کہا کہ لڑکا ذات ہے، یہ بیٹا ذات ہے، یہ ریشم کا کپڑا کیوں پہنے گا؟ یہ نہیں کہا کہ بچہ تو چلے گا، یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے تو چلے گا، تو بچے کو پلائیے گا گھول کر کے، وہ قبر تک لے کے جائے گا۔ بچے کو بے ادبی سکھائیے، اب پھر جب بڈھا ہو جائے، جب سیانہ ہو جائے، اب پھر چاہیے گا اس کو پٹری پہ لانا، لائن پہ لانا، مشکل ہے، نہیں لا پائے گا۔ بوڑھا طوطا کلمہ نہیں پڑھتا ہے،
بوڑھا طوطا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، بچپن میں جو بچے کو گھول کے پلا دیجیے گا واللہ العظیم قبر تک لے کے جائے گا ساتھ میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بتائی گئی ہیں بتانے والے کو اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ پروگرام کروا رہے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں، اور جو لوگ جن لوگوں تک یہ بات پہنچے گی انہیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائیو کہ وہ بھی اس کے مطابق عمل کریں، زندگی گزاریں۔ جب بات آئی محرم کی، بات ختم ہے، اس کو دعا مانگیں گے۔ ہم اگر منع کر رہے ہیں محرم سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہابی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہابی ہیں، وجہ بتا رہے ہیں۔ محرم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں منایا تو کیا وہابی تھے؟ محرم امام مالک رحمہ اللہ نے نہیں منایا تو کیا وہابی تھے؟ محرم امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں منایا تو کیا وہابی تھے؟ محرم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نہیں منایا تو کیا وہابی تھے؟ محرم بزرگان دین نے نہیں منایا تو کیا وہابی تھے؟ اگر محرم نہیں بنانا آپ بولتے کہ وہابی کی پہچان ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے محرم نہیں منایا، ہم فخر سے بولتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالی دعا ہے کہ الہی جو گزر گئے انہیں بہت دیجیے۔ اللهم انا سبحانك نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وانت الوجوه الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات المستقدمين منهم والمستقيمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الہی بادی ہمارے دادا دادی کو، الہی بادی ہمارے نانا نانی کو، الہی بادی ہمارے ماما ممانی کو، الہی بادی ہمارے خالہ خالو کو، الہی بادی ہمارے پھوپا پھوپھی کو، الہی بادی ہمارے چاچا چاچی کو، الہی بادی ہمارے ددیال والے کو، ننیال والے کو، نیر والے کو، سسرال والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو، آگے والے کو، پیچھے والے کو، اوپر والے کو، نیچے والے کو، قریب والے کو، دور والے کو، الہی جنہیں جانتے انہیں بہت دیجیو، الہی جنہیں نہیں جانتے انہیں بہت دیجیو، الہی جن سے تعلقات اچھے انہیں بہت دیجیو، الہی جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بہت دیجیو، الہی کرم فرما دیجیو، الہی رحم فرما دیجیو، الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں ایسے بھی چکر ہے، شیطانی چکر ہے یا جھٹکے کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفاء کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے، غلطیوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، الہی صرف پردہ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کا ہی انتظام نہ فرما دیجیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے انہیں نیکی کی توفیق بھی عطا فرماتے رہیو، اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ ہے، جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بندو بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے پردے غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیو، بلکہ ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیو جو دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، دین بھی بنا دے، اس دین بھی بنا دے، دنیا بھی بنا دے۔ الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دیکھ رہے بھی ایک مانگنے سوال کر رہے ہیں، الہی ہم میں سے جس کسی کی جون سی جائز ضرورت ہے، الہی اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجیو۔ الہی ہم میں سے جس کسی کی جون سی پریشانی ہے اس کے جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجیو۔ الہی جب تک زندہ رکھیو، ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، ہر خرابی سے، ہر پاپ سے، ہر اسم سے، ہر گناہ سے محفوظ رکھیے، ہر کمی خرابی سے محفوظ رکھتے۔ الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر بھی ایک مانگنے سوال کریں، الہی جملہ انبیاء اور رسول پر درود و سلام بھی بھیجتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی رحم فرما دیجیو، الہی کرم فرما دیجیو، الہی غفاری کا معاملہ فرما دیجیو، الہی ستاری کا معاملہ فرما دیجیو، الہی ہمیں مومن بنا دیجیو، الہی ہمیں اسلام والا بنا دیجیو، الہی ہمیں کردار والا بنا دیجیو، الہی ہمیں یقین والا بنا دیجیو، الہی ہمیں جنت والا بنا دیجیو، الہی ہمیں نیکی کرنے والا بنا دیجیو، الہی ہمیں بر کرنے والا بنا دیجیو، الہی ہمیں خیر کرنے والا بنا دیجیو، الہی کر جب تک رکھیو ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھیو، الہی جب تک رکھیو اپنا بنا کے رکھیو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔